والسلام على سيد الأنبياء وعلى في القرآن المجيد والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الذاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، بچت کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں اور عامل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد الباری وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر مرزا حامد حسین لکھنوی کی لکھی ہوئی مشہور نعتیہ کلام میں شاعر پیش کر رہا ہوں. فرمائیں: حقیقت میں ولطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں ولطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوہ رنج و الم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. حقیقت میں ولطف زندگی پایا نہیں کرتے. ارے او نا سمجھ قربان ہو جاؤں کہ روضے پر. ارے او نا سمجھ قربان ہو جاؤں کہ روضے پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. حقیقت میں ولطف زندگی پایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد
یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے غیب بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اور مکہ کا شعر ملاحظہ فرمائیں، جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے اے حامد، جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے اے حامد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریم مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے کئی جمعہ سے لگاتار مسلسل عشق مجازی کے متعلق جو علاج ہے اس کے متعلق بیان کرتا آ رہا ہوں۔ پچھلے جمعہ میں نے 13واں علاج میں بیان کیا تھا، چند باتیں بیان کی تھی، آج بھی وہیں سے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولے اور ہم تمام حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، عشق مزاجی کے 13ویں علاج میں نے یہ بیان کیا تھا کہ فکر کو دراز کریں، اپنی سوچ کو بڑھائیں، غور و فکر کریں کسی چیز پر، تاکہ آگے کیا اس کا انجام ہوتا ہے اس پر غور و فکر کرنا۔ اگر اس پر غور و فکر کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات حاصل ہو سکتی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی کام کرنے میں اس کے انجام پر غور و فکر کریں کہ یہ کام ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا راحت دہ ہے، یہ فائدہ ہے یا اس میں ہمارا خسارہ ہے، اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے اور بعد میں پچھتاوے اور باعث شرمندگی سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بیان بھی فرمایا، شرح السنہ کی حدیث پاک ہے، اپنے ایک پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، ہر کام میں تدبیر اختیار کیا کرو، جس کے بارے میں غور و فکر کیا کرو، اگر وہ تجھے بھلا معلوم ہو، اگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو تو کر گزرو، اور اگر اس میں گمراہی دیکھو، نقصان دیکھو تو اس سے باز آ جاؤ۔
تو محترم سامعین کرام، جو عشق مجازی میں جو ملوث ہوتے ہیں خواتین و حضرات، اس کے انجام کے بارے میں اس پر غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری خوشگوار زندگی ہے، کیونکہ نفس اور شیطان اس سے سہانے اچھے خواب دکھاتا ہے اور اسی کا وہ مقلد بن جاتا ہے اور اس کی پیروی کرنے لگتا ہے، اور یہ اسے جو حاصل ہوتا ہے نا فلموں سے، ڈراموں سے اور ناولوں کے ذریعے اسے اس بات کو وہ دیکھتا ہے اور حاصل کرتا ہے کہ فلموں میں جو اینڈنگ ہوتا ہے عشق مجازی کا وہ بڑا سنہرا ہوتا ہے، بس اسی کو اس دل میں بٹھا لیتا ہے اور سوچتا یہی ہمارا حقیقت ہے۔ حالانکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فلم اور ہے، حقیقت اور ہے۔ فلم کی زندگی 3 گھنٹے پہ ہوتی ہے اور انسان کی زندگی جو عموماً آج کل کے دور میں 60 سے 70 سال کی زندگی ہوتی ہے، تو پھر کہاں 3 گھنٹے کی زندگی، پھر کہاں 60-70 سال گزارنا۔ اگر اللہ رب العزت کا فضل کرم ہوا نا تو اس سے پہلے بھی انسان کو موت آ جاتی ہے۔ آج کل تو 50 لگانا، 50 سال ہونا بھی بڑا ایک یہ بات مانا جاتا ہے کہ 50 سال بھی اب ہماری عمر کی جو نوجوان ہے اس کا 50 سال خروش کرنا بھی ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حضرات جو اس میں ملوث ہوتے ہیں وہ اپنے انجام کی فکر نہیں کرتے اور محترم سامعین کرام صرف اپنے مزے میں رہتے ہیں یا اپنے سہانے کام میں رہتے ہیں کہ میرا جو آنے والا ہو، فیوچر ہوگا، ہمارا جو مستقبل ہوگا بڑا سنہرا ہوگا، اس کے بارے میں وہ غور و فکر اتنا نہیں کرتا، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے جب اس میں ناکامی ملتی ہے تو پھر چند دنوں کے بعد پھر وہ سامنے پچھتاوا اور باعث شرمندگی کے علاوہ اس سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور انسان جلد بازی کرتا ہے، شیطان اسے برگلاتا ہے اگر تو نے جلد بازی نہیں کی تو پھر تیرے ہاتھ سے وہ نکل جائے گی، اور وہ جلد بازی میں ایسا الٹا سیدھا قدم اٹھا لیتا ہے، گھر سے اپنے ماں باپ کے احسان کو فراموش کرتے ہوئے گھر سے بھاگ نکلتا ہے، اور پھر چند دنوں کے بعد جب اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو پھر اس کا جو عشق کا بخار ہے وہ سارا کا سارا اتر جاتا ہے، پھر اسے ماں باپ کے احسانات یاد آتے ہیں، پھر اب پلٹے تو کیسے، کس منہ سے پلٹے۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور میرے موضوع میں نے جو یہ تقریباً 20 جمعہ بیان کیا اس کے عشق مجازی کے متعلق، تقریباً 20 جمعہ ہو چکے ہیں اور لگاتار اس پر بیان کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ 13 پہلے تو میں نے نقصانات گنائے، پھر اس کے علاج گنائے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ آج ہماری بہنیں، آج ہماری بیٹیاں غیروں کے آغوش میں جا رہی ہیں، مرتدہ ہو رہی ہے، کافرہ ہو رہی ہیں۔ اسلام مذہب جو ایک پاکیزہ مذہب ہے، اسلام جیسا مذہب کا کوئی ثانی، کوئی بدل اس دنیا کے اندر نہیں ہے، جو سب سے بہترین اور پاکیزہ مذہب ہے، جو ہر وقت کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، حقوق کی پاسداری کرتا ہے، اس مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو آج ہماری بہنیں اختیار کر رہی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ ہے کہ بس عشق مجازی میں پڑھنے کے بعد جو ہے ہماری بہنیں غیروں کے آغوش میں جا رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ دین سے دوری، آج ہمارے گھروں میں دین کا ماحول نہیں ہے، دین سے دوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں وہ فلمیں، کوئی نہ ایسا مسلمان ہوگا شاید کسی کے گھر میں ٹی وی نہ ہو، ڈی سی نہ ہو، بڑا ڈسپلے نہ ہو، ہر کے گھر میں موجود ہے، اور ہر نوجوان بلکہ گھر والے اپنے ماں بہن بیٹی بچوں کے ساتھ وہ ٹی ویاں دیکھتا ہے، ٹی وی میں سیریل ہوتا ہے، سیریل میں کیا ہوتا ہے، ایک معبود عالم باطل کے سامنے لوگ جھک جاتے ہیں، اور اس سے جب اس میں ناکامی ملتی ہے اس کے سامنے جھک کر اس سے فریاد کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، پھر چند میں اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر اب بچائیں، ایک بچہ، چھوٹا بچہ جسے ابھی اتنا شعور نہیں، اس کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھتی ہے کہ ایک غیر کے سامنے جسے انسان اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ گڑ گڑاتا ہے، وہ اس کے مطابق اس کی دعا قبول کرتا ہے، تو پھر بتائیں اس بچے کے ذہن میں کیا شعور پیدا ہوگا۔ یہی تو ہوتا مشرکانہ فعل، تو بچپن ہی سے یہ ٹی وی اور سینما کے ذریعے اس بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اسلام سے آزاد ہو جاتا ہے اور آزادانہ خیال کرتا ہے کہ ہمیں اس اسلام کی ضرورت نہیں، بس وہ اپنے عشق مجازی کے چکر میں پڑھ کر غیروں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے جو اتنی تقریر کی یہ 20 جمعہ، اس کا اب اصل مقصد میں بیان کر رہا ہوں۔ یہی مقصد تھا میرا کہ جو آج ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ غیروں کے آغوش میں جا رہے ہیں، مرتدہ ہو رہی ہیں، اور آج ہمارے نوجوان کو اور ہمارے مسلمان کو اس کی کوئی فکر نہیں، کانوں پہ جو تک نہیں آئی۔ ہم نے بہت ساری چیزوں پر اپنا داؤ لگایا، کام کیا،
مگر اس پر ہم نے کام نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے میں آپ کے وقار آبادی سے شروع کرتا ہوں۔ اگر میرا ذہن ساتھ دے رہا ہے تو 2019 کی بات ہے، جو حیدرآباد کی ایک لڑکی تھی جسے شیورام نگر کالونی کے اندر ایک کسی غیروں نے شادی کر کے یہاں پر رکھا ہوا تھا۔ چند دن جب ہنسی خوشی سے وہ زندگی گزری، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کے بعد اس نوجوان نے رات کو اس لڑکی کا گلا گھونٹ دیا، اس میں جو بچے تھے اس کا بھی گلا گھونٹ کر خود PS میں چلا گیا اور کہا کہ میں نے قتل کر دیا۔ محترم سامعین کرام، جب صبح کا وقت آیا اور اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لایا گیا تو مسجد اعظم کے اندر میرے پاس میں کسی شخص نے آیا اور یہ کہا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس کے والدین کو، جو اس کی ماں تھی یا بہن تھی، اس کو خبر ملی اور وہ یہاں پر آئی اور میرے پاس بھی یہ آیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ میں نے کہا کہ جنازہ تو ہم نہیں پڑھا سکتے، جب ہم کسی کافر شخص کے لیے، زندوں کے لیے اس کی ہدایت کے علاوہ کسی اور کی دعا نہیں کر سکتے تو یہ مر گئی کہ اس کو مغفرت کی دعا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہم ایسے مولوی نہیں کہ جو چائے پر اپنا ایمان بیچ دے یا بریانی کے ایک پلیٹ پر اپنا ایمان بیچ دے۔ میں تو کبھی کافر جو زندہ اس کی صحت اور اس کی مال و دولت کے لیے دعا نہیں کرتا، تو پھر یہ تو مر چکی ہے، اس مرتدہ کے لیے ہم مغفرت کی دعا ہم کیسے کر سکتے؟ یہ ہمارا ایمان نہیں گوارا کر سکتا۔ میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ بعد میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیوانہ اسے لے جا کر ایسے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعہ سے عبرت کیا ملتا ہے؟ وہ لڑکی کیا سوچی تھی کہ ہم ایک دوسرے مذہب میں چلے جائیں گے تو ہماری زندگی خوشگوار گزرے گی، مگر نہیں، وہ دنیا کی زندگی بھی اس کی تباہ و برباد ہوئی، آخرت میں اسے کفن بھی نصیب نہیں ہوا اور اسے گڑھے میں جو ایک جانوروں کو جس طرح گاڑا جاتا ہے اس طرح اسے گاڑ دیا گیا۔ ایک دنیا بھی برباد ہوئی اور آخرت بھی برباد ہوئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے کئی واقعات ہیں۔ اب وقار آباد ہی ضلع کے مدپلی کا وہ واقعات جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا، جو اخبار اور نیوز چینلوں میں 10 دن لگ بھگ مسلسل زینت بنتا رہا، وہ نیوز جو ناگا راجو کے نام سے مشہور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی 2022 کی جنوری میں انہوں نے شادی کر لی۔ ایک جو سادات کے گھرانے معاذ اللہ وہ سید لگاتے تھے، حالانکہ میرا یہ کہنا ہے کہ جو سید ہو پھر وہ مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، یہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ یا تو وہ سید ہو جو انگریزوں نے ڈپلیکیٹ جعلی سادات بنائے تھے، وہی ہوگا، کیونکہ انگریز جب اس ہندوستان میں آیا تھا اس نے ایک جعلی سادات کے کرام تیار کیا، کیونکہ جتنی بھی عوام تھی، پبلک تھی، وہ سادات کرام کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ سادات کرام میں بڑے بڑے عالم فاضل گزرے، اللہ کے ولیوں میں بہت سارے ایسے گزرے ہیں ہندوستان کے دیکھنے، وہ سادات کرام میں۔ تو وہ جب انگریزوں نے آیا کہ یہاں دیکھیں کہ لوگ جو ہے، عوام جو ہے، وہ اپنے سادات کی، سیدوں کی، علماء کی بڑا ادب و احترام کرتے ہیں اور اس کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، تو کیسے ان کے دلوں سے سادات کی محبت کو نکالا جائے، چھینا جائے، تو اس نے جعلی سادات کرام پیدا کیے، ڈپلیکیٹ، جسے سادات بنا دیا، پھر اسے کچھ علم دین پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ پھر جب وہ امامت پر آئے، خطابت پر آئے، پھر انہوں نے دست درازیاں کرنی شروع کر دی، امانتوں میں خیانت کرنا شروع کر دیا، پھر اس سے لوگوں کے دلوں سے سادات کی محبت نکل گئی، تو لوگ سادات کرام کا احترام کرنے کم لگے۔ تو اسی کے دور میں شاید یہ ہوگا جو میں عرض کر رہا تھا، واقعہ ناگا راجو کا، جو جس کا نام تھا اشرین سلطانہ غالباً۔ انہوں نے جب اس سے شادی کر لی اور 3 مہینے گزر گئے دوسری جگہ، پھر 3 مہینے کے بعد جب وہ حیدرآباد کے اندر آیا، اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا سید موبین، وہ فروٹوں کا کام کیا کرتا تھا، اور اس کی 3 بہنیں تھیں، 2 بہنوں کی اس نے محنت و مزدوری سے شادی کر چکے تھے، مگر یہ چھوٹی بہن تھی اور وہ خود کنوارا تھا کہ میں اس کی شادی کر دوں پھر اس کے بعد اپنی شادی کروں۔ محنت مزدوری کرنے والا شخص دھیرے دھیرے جمع کر رہا تھا، مگر اپنے بہن سے بالکل بے خبر تھا، اپنے بہن کے بارے میں اسے بالکل بے خبر تھا۔ جب میں نے اخبارات کھنگالے تو یہ بات پتہ چلی کہ ناگا راجو اور اس کا جو تعلق تھا، ناجائز تعلق، وہ 8ویں کلاسی سے چالو تھا، 8ویں کلاسی سے یہ مسئلہ تھا۔ تو یہ بات کی بھائی کو بھی خبر نہ لگی، نہ تو اس کے والدہ کو خبر نہ لگی۔ آخر میں کیا ہوا، وہ بھاگ گئی اور مرتدہ ہو گئی، ایک جین کے مندر میں جا کر وہ شادی کر لی اور اپنا ایمان تباہ برباد کر گئی، اور آخر میں اس نے اسے مار ڈالا اور اسے بھی جیل ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو شادی کے بعد جو اس نے ایکشن لیا، اگر اس سے پہلے یہ غور و فکر کیا ہوتا
اپنی بہن پر نگرانی کی ہوتی تو پھر آج ایسا یہ حال نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے کئی ایسے واقعات ہیں جسے سن کر دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آج ہماری بہنیں کس اور کی طرف جا رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں، اور اس کی فکر نہ تو ہمارے ماں باپ کو ہے نہ تو ہمارے بھائی کو، اس کی فکر ہی نہیں ہے کدھر جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اس کے بارے میں بالکل فکر نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب ہمارے علاقے کے واقعہ ہے 2019 کے دسمبر کا واقعہ، جو ہمارے علاقے سے 3 کلومیٹر دور پر تھا۔ ایک شخص جس کی لڑکی ہاسٹل کے اندر پڑھا کرتی تھی، ڈاکٹری کورس کرا کرتی تھی، اس کے بارے میں اس کا کسی غیر سے تعلقات ہو گیا، عشق مجازی میں وہ ملوث ہو گئی۔ تو گھر والے، تو گاؤں والے نے اسے سمجھایا کہ آپ کی لڑکی کا ایسا مسئلہ ہے کسی غیر کے ساتھ، آپ سمجھائیں اور اپنی بچے گھر پر رکھیں۔ تو جس نے سمجھایا تھا اسے اتنا وہ ذلیل کر کر بھیجا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے، اور وہ کہنے لگا گاؤں میں کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، تو لوگ ہمارے سے جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں۔ مگر جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان چند دن گزرا، جب اس لڑکی کی عمر 18 سال کروس کر گئی، پھر وہ اسے بھاگ کر مرتد ہو کر اسے شادی کر دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان بعد میں والدین بس پچھتاتے رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد 2021 کی جو ہمارے علاقے کے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بات آئی، تو ایک لڑکی جو کسی اور کے ساتھ رائے فرار اختیار کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی، وہ اسٹیشن پر کسی اور کے ساتھ بات کر رہی تھی، تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک لڑکی ہے برقعے کے اندر، نقاب کے اندر ہے، اور دوسرا جو دھاگے باندھا ہوا غیر قوم کا ہے، پھر اس سے کیا بات کر رہی ہے؟ جب اس نے پکڑا، حالانکہ وہ بھاگ رہی تھی یا نہیں رہی تھی، بس بعد میں پکڑا۔ اور آج کل ہمارے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہو گئی آپ جانتے ہیں، کہیں پر کچھ دیکھے اس کی مدد نہیں کرنے کے بجائے اس کی ویڈیو شوٹ کریں گے اور فوراً فیس بک اور واٹس ایپ پر اسے شیئر کر دیں گے، اور اسے اپنا ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک فرض ادا کر دیا، لگ رہا مجھے اس سے کرنے سے حج کا ثواب مل گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، وہ واقعہ جو ہمارے علاقے کا تھا، وہ ابھی تھوڑا ہی دیر ہوا تھا کہ کویت کا ایک شخص جو ہمارے گاؤں کا تھا، اس نے مجھے ویڈیو بھیجی اور کال پہ کال کرنا کہ مجھے ابھی خبر نہیں، مگر کویت سے وہ ویڈیو ہوئے میرے پاس آ گئے اور کہا دیکھو اجمل یہ کیسا ہو رہا، کہاں کیسا مسئلہ ہے۔ اور بعد میں ایسی بات آگے بڑھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، لوگوں نے جو مسلمان ہی تھے وہ سارے ویڈیو شوٹ کر اخبار کی زینت بن گئی، فلاں بھاگ رہی تھی، ایسا ہو رہا۔ بعد میں اخبارات میں بات آئی کہ وہ بھاگنے لگی۔ لوگوں نے یہ کہا کہ اپنے بیٹیوں کو، بعد میں لوگ مل کر یہ لڑکے کو پکڑ کر مارے دھارے اور پولیس میں لے گئی۔ لڑکی کے والد آئے اور اسے اپنے گھر لے گئے، مگر بعد میں یہ شور بہت ہی بڑھ گیا، اور اتنا بڑا کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اس گھر کا بائیکاٹ کیا جائے، اس مسلمان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس نے کیس کیوں نہیں کی؟ اس نے اپنی بچیوں کو لے کر کیوں گیا؟ یہ لڑکے پر کیس کیوں نہیں کیا؟ اس طرح اس نے شاید لڑکے والے سے کچھ پیسے لے کر اپنی بچے کا اپنا ایمان بیچ دیا۔ اس طرح کے میسج گردش کرنے لگے۔ کئی کال میرے پاس بھی آئے، تو دیکھو اس کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ اس سے شادی کی جائے، نہ اس کے دعوت میں شریک کیا جائے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ جب میرے پاس میں کئی لوگوں کے کال آئے تو میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں، ٹھیک ہے یہ تو بچی ابھی بھاگی نہیں تھی، یہ تو بچ گئی، تو مگر اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کیا جائے، مگر فلاں شخص کی جو بچی بھاگی تھی وہ تو مرتدہ بھی ہو گئی اور وہ کافرہ بھی ہو گئی، اس کے ساتھ رہ رہی ہے اور شادی بھی ہو گئی، اس کے ساتھ رہ رہی، گزار رہی ہے رات و دن، پھر اس کے بارے میں کیوں نہیں بائیکاٹ کیا گیا؟ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ امیر شخص تھا، وہ دولت مند شخص تھا، اس لیے اس کے بارے میں بائیکاٹ نہ کیا گیا، اور یہ شخص غریب تھا اس لیے اس کے بارے میں یہ چلا گیا کہ اس کو بائیکاٹ کیا جائے۔ جب میں نے یہ سوال رکھا، جب میں نے 2-3 شخص سے بات کی، تو پھر وہ شخص خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی، یہ بات بھی عام ہے، جب امیر کوئی گناہ کرے تو اس کو جو ہے نا لوگ نہ تو اس کو ایک الگ سمجھتے ہیں اور اس کے خلاف بولنا کثر شان سمجھتے ہیں کہ اگر میں بولوں گا تو میری کچھ ایسی ہو جائے گی، میری کوئی مسائل میں مجھے پھنسا دے گا، ڈرتا ہے آدمی۔ اگر غریب کچھ کر لے تو پھر دیکھیں اس کو اچھال ہو جاتا، اور اس کے بارے میں لوگ غلط سلط کی باتیں کر لیا، ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ حالانکہ بہت سارے مسئلے ہوئے، بہت سارے میسج آئے، لڑکی کے والد نے مجھے فون بھی کیا تھا اور یہ کہا تھا، کسی شخص نے مجھے بھیجا تھا کہ ایسی ایسی بات ہے، لکھو، آپ بھی لکھو۔ میرے کو کہا تھا کہ آپ لکھیے
کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ مسئلہ تھا کہ اگر ہم کورٹ میں ڈالیں تو پھر ہم بوڑھا باپ کس طرح کورٹ کے کچہری کے چکر لگائیں۔ تو میں نے حالانکہ میسج لکھا نہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات میں بات ہوتی ہوتی یہ رہی کہ اس نے کہا کہ آج یہ کیسا مسئلہ ہو گیا۔ میں نے ان کے لڑکی کے والد سے بات کیا اور یہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی لڑکی مرتدہ نہیں، اگر وہ بھاگ جاتی یہ چلی جاتی تب کچھ مسئلہ ہو سکتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تب بھی فرمائے اب آپ اپنی فکر کریں۔ تو اس نے یہ کہا روتے ہوئے کہ پتہ نہیں میں کون سی غلطی کیا، کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج مجھے یہ دن دکھایا۔ تو میں نے برجستہ یہ لفظ کیا کہ آپ نے اپنی لڑکی کی نگرانی نہیں کی، موبائل تو دے دیا، آپ نے اس پر غور و فکر نہیں کیا، آپ نے اس کی پوری حفاظت نہیں کی، نگاہ کے سامنے اسے نہیں رکھا کہ آپ کی لڑکی کیا کر رہی ہے، کب جا رہی ہے، کب سو رہی ہے، کب کس سے بات کر رہی ہے، اس پر غور و فکر نہیں کیا۔ آج اسی کا حال ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی لڑکی کو واپس لا دیا، مرتدہ ہونے سے وہ بچ گئی ہے، کافرہ ہونے سے بچ گئی ہے، بڑے گناہ سے بڑے الزام سے اب بچ چکے ہیں، تو اب آپ اپنی لڑکی کی حفاظت کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کئی واقعات ہیں جس کے بارے میں ہم اور آپ غور نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں ہماری بچی ایسی نہیں کر سکتی، کیا وہ فرشتہ ہے؟ فرشتہ صفت ہے اس کے اندر خواہشات نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ یا کہتا میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا، کیا وہ فرشتہ صفت انسان ہے؟ نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایسا نہیں ہے۔ بالکل یعنی اس سے بالکل بے خبر مت ہوئے، بلکہ دھیان میں رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے بچیوں کے موبائل چیک کریں۔ موبائل اگر آپ چیک کرتے رہیں گے، اگر موبائل دیے تو ضرورت کے مطابق دیں۔ آج موبائل کر لینا بھی ضروری ہو جاتا ہے، مگر ضرورت کے مطابق، مگر ضرورت سے زائد میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ رنگ بدل جائے تو اسے سمجھائے، پیار محرم سے تعلق نہیں رکھنا۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کسی غیر محرم سے بات کرنا، کسی غیر محرم سے ملنا، کسی غیر محرم سے فحش کلامی کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، دین کا خوف پیدا کریں اپنے بچوں کے اندر۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ کو بیان کروں گا، اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں جو دل دہلانے والے ہیں، وہ صرف پیش کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم اپنے غور و فکر کریں، اپنے بچوں پر دھیان دیں، اور اگر کوئی ایک بھی اس سے بچ گیا تو میرے اس بیان کا مقصد پورا ہو جائے گا، میں اسے اپنے اخروی نجات کا سبب سمجھوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آخر بات ہے جو ہے نماز کے متعلق بیان کرتا ہوا چلا آ رہا تھا، تو جیسے میں نے نماز کے شرائط بیان کیے تھے، نماز کے فرائض بیان کیے تھے، نماز کے فرائض میں بیان کرتا ہوا یہ آ رہا تھا کہ تکبیر کہنا یہ شرط ہے، یہ فرض ہے، اللہ اکبر کہنا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر میں کہاں تک کانوں تک ہاتھ اٹھانا، کہاں تک یہاں تک اٹھانا، اس کے میں نے دلائل دیے تھے حدیث پاک سے۔ پھر اس کے بعد ہاتھوں کو کیسے باندھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے، اس کی بھی روایت میں نے پیش کی تھی۔ اور اس کے بعد میں نے یہ بھی پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ امام کے پیچھے اگر اپنے پڑھ رہے ہیں تو امام کی قرت ہمارے لیے قرت ہے، اس میں نے کئی احادیث پاک پیش کی تھی، اور بھی چند حدیث پاک ہے جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام کی قرت ہی تمہارے لیے قرت ہے، حدیث پاک سنن دار قطنی کے اندر ہے، اور دیگر کتب میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اور جب امام چاہے بلند آواز سے قرت کرے یا دھیرے آواز سے قرت کرے تو امام کی قرت تمہارے لیے قرت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس طرح قول ہے، اور دیگر تابعین، دیگر صحابہ کرام، یہ کل ملا کر میرے پاس میں نے یہ کیا 78 احادیث پاک ہے، 78 احادیث پاک ہے جس میں امام کے پیچھے قرت نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ دلائل ہم نوجوان کو چاہیے کہ یاد کریں، ہمارے دلائل یاد کرنا کسی پر طنز کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے فکر کے لیے تو ہو۔ ہم حنفی ہیں، ہم حدیث کے خلاف نہیں جا رہے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں یہ اعتراض کرے کہ تم حدیث کے خلاف جا رہے ہو کوئی دوسری حدیث دکھا کر، تاکہ ہم اس کا منہ بند کر سکیں، اس کو جواب دے سکیں، تو یہ دلائل ہمیں یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو میں نے جو روایت پیش کی تھی، اور یہ بھی ہے کہ قرت جو ہے امام کے پیچھے کرنا نہیں چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ اب قرت کیسی کرنی چاہیے؟ ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھے، جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں غیر یعنی جماعت کے علاوہ جب ہم قرات پڑھتے ہیں، بہت سارے ایسے حضرات ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں، قرات نہیں کرتے، تو قرات اگر نہیں کرے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوئی۔ قرات کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی شور و غل نہ ہو، اونچا سننے والا نہ ہو، تو جو بھی پڑھے وہ اس کی کان خود سن لے۔ یہ بات ہے فتوی عالم گیری کے اندر، جس فتوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ اگر قرات ایسے کرے جو خود نہیں سن سکتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔
تو قرأت کا یہ ادنا درجہ کم سے کم یہ کہ جب آپ خود پڑھ رہے ہیں وہ خود سن سکیں، یہ بات ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بھی آپ قرأت کریں تو یہ جو ہے نا اتنی آواز میں کریں جیسے جماعت کے علاوہ، تو خود سن سکیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے پڑھنا فرض ہے، تو ان سے یہی سوال ہے کہ اگر امام کے پیچھے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے تو اگر آپ یہ بتائیں اگر امام رکوع میں چلا گیا، اب کوئی شخص آیا تو اب وہ رکوع میں جائے گا یا پھر اپنی سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں جائے گا؟ کوئی حدیث ایسی ہے؟ جو بھی ہے حدیث سے بتائے۔ دوسرا سوال یہ اگر امام کے ساتھ وہ مل گیا، ابھی سورہ فاتحہ آدھا پڑھا ہے اور امام رکوع میں چلا گیا، اب یہ سورہ فاتحہ مکمل پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، یا مکمل چھوڑ دے گا یا رکوع چھوڑ دے گا؟ جو بھی ہے حدیث سے بتائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں فقہ کی ضرورت نہیں، حدیث کے علاوہ ہمیں فقہ کی ضرورت نہیں، اس سے آپ یہ سوال پوچھیے، بتائیں اس مسئلے میں کیا کریں؟ کوئی عقل سے اور اپنے دماغ سے نہ کرے بلکہ حدیث پاک سے دکھائیں، کوئی ایسی حدیث دکھائیں کہ جس میں یہ ہو کہ بھائی امام کے ساتھ اگر ہم پیچھے پڑھیں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ضروری ہے اور امام رکوع میں چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ سورہ فاتحہ چھوڑ دیں گے تو تمہارے قول کے مطابق ہماری نماز نہیں ہوگی، پھر رکوع چھوڑیں یا سورہ فاتحہ چھوڑیں، جو بھی دیں حدیث کے ساتھ جواب دیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اور بھی بات انشاءاللہ تعالیٰ میں اجماع بیان کروں گا۔ اس تھوڑی دیر کے گفتگو میں کسی چیز کی طرف سے بولنے میں لفظ شریف سے توبہ کرنا لازم ہے۔ اب تمام سوال اللہ رب العزت کے بارے میں ہم روا بنا کر توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی الذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنت اللہ کی سنت